والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مختصر صحیح بخاری میں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب مواقیت الصلاۃ۔ مواقیت الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات، کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں۔ تو پہلے باب میں فرماتے ہیں کہ باب مواقیت الصلاۃ و فضلها، کہ نمازوں کے اوقات اور ان کی فضیلت۔ تو ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے نماز کو ذرا مؤخر کر دیا تھا جب کہ وہ عراق میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ما ھذا یا مغیرہ، مغیرہ یہ کیا ہے؟ الیس قد علمت ان جبریل نزل فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے نماز ادا کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پر نماز ادا کی۔ ثم فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر انہوں نے نماز ادا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ ثم فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نماز ادا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ ثم فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز ادا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ ثم فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز ادا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ ثم قال بہذا امرت، اور پھر یہ فرمایا کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا تھا۔ تو آئیے اس حدیث میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو واقعہ یہ تھا کہ مغیرہ ابن شعبہ جو کہ وہاں کے گورنر تھے، اور وہاں پر یہی تھا اسلامی تاریخ میں، اسلامی ریاستوں میں، اسلامی ملک میں، کہ جو بھی حکمران ہے وہ نماز پڑھاتا تھا، وہی امیر ہے یا گورنر ہے تو وہ نماز پڑھاتا تھا اور سب لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ خلفائے راشدین کا یہی طریقہ تھا۔ اس کے بعد جتنے بھی حکمران آئے، چاہے وہ کسی پورے علاقے کا امیر ہے یا کسی چھوٹے کسی علاقے کا امیر ہے، تو وہی نماز پڑھایا کرتا تھا۔ تو مغیرہ ابن شعبہ جو وہاں کے گورنر تھے عراق کے، تو انہوں نے ایک دن نماز کو مؤخر کر دیا۔ ہو سکتا ہے کوئی کام ہو، کوئی مصروفیت ہو، تو اس پر پھر ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا کہ مغیرہ یہ کیا کیا تم نے؟ نماز کو مؤخر کر دیا اپنے کام کے پیچھے، اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے۔ تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوقات کے سلسلے میں کتنا اہم طریقہ استعمال کیا، کہ نماز کے جو اوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرما سکتے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں ڈال سکتے تھے اور وہ آپ بتا دیتے۔ یہ نہیں کیا، بلکہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ بذات خود جائیں اور پھر جا کے اوقات بتائیں۔ تو وہ نماز کے اوقات بتائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق نماز ادا کی۔ تو یہی مراد ہے کہ یہاں پہ کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نماز ادا کی، تو وہ وقت تھا۔ جیسے کہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پہلے دن آئے کہ اول وقت کی نمازیں شروع کی، ظہر کی نماز جو اس کے اول وقت میں ہے وہ پڑھائی، پھر اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت آیا، اس کے اول وقت میں وہ پڑھائی، پھر مغرب کا وقت آیا، سورج غروب ہوا تو وہ نماز پڑھائی، پھر جب شفق غروب ہو گیا تو پھر عشاء کی نماز پڑھائی، اور اسی طرح پھر فجر کی نماز بھی جیسے ہی سحر غروب ہوئی اور وہ سحر طلوع ہوئی تو اس وقت پھر فجر کی نماز پڑھائی اول وقت میں۔ تو یہ ایک دن یہ کیا۔ دوسرے دن پھر حضرت جبریل تشریف لائے تو اس کا جو آخری وقت تھا وہ بتایا اور اس کے مطابق پھر ہر نماز پڑھائی، اور پھر یہ کہا کہ آپ کی امت کے نمازوں کے اوقات اس کے درمیان ہیں، یہ بتا دیے۔ اس طرح اس کی ابتدا اور انتہا پتہ چل گئی کہ یہ ہے نماز کے اوقات، اور اس میں نماز پڑھی جائے گی
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازوں کی جو فرضیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں کسی بھی وقت کے مطابق. اس طرح نہیں ہے کہ جب چاہے پڑھ لو، اب وقت آ رہا ہے جی چاہ رہا ہے چلو پڑھ لو تو پڑھ لو آ جاؤ، نہیں، وقت مقرر کر دیے کہ یہ فجر کا ہے، یہ ظہر کا ہے، یہ عصر کا، یہ مغرب کا، یہ عشاء کا، سارے وقت جو ہیں وہ مقرر ہیں. ان مقررہ اوقات کے مطابق ہی نماز ہوگی، اس سے نہ پہلے ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی. اگر وہ وقت میں اگر آپ پڑھیں گے تو وہ ادائیگی ہے، ادا ہے. اگر وہ وقت گزر گیا ہے تو وہ قضا ہوگی. اور اگر وہ آپ نے اس کا پتہ چلا کہ کوئی وجہ تھی کہ وہ نماز صحیح نہیں ہوئی، کپڑے پہ نجاست تھی، کپڑے خراب تھے، جگہ صحیح نہیں تھی، تو پھر وہ اس کا اعادہ ہوگا، دوبارہ پڑھی جائے گی تو وہ اعادہ کہلائے گی. تو یہ ہے اس کا معاملہ نماز کے پڑھنے کا اس کے اوقات میں. اور جہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے کہ وہ یہی کوشش کرتے تھے کہ جتنی بھی نمازیں ہیں کہ وہ اول وقت پڑھی جائیں، اول وقت پڑھی جائیں. جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل اعمال کون سے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ الصلاۃ لاول وقتہا، کہ اس کے پہلے وقت میں نماز ادا کی جائے. اس لیے کہ جب آدمی بری ذمہ ہو جائے گا، جب اول وقت پڑھ لے گا تو اس کے بعد اگر اس کی موت بھی آ جائے تو وہ نماز پڑھ چکا ہے، فارغ ہو چکا تھا. اس لیے اس پر کوئی بوجھ نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا معاملہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا. تو لہذا اول وقت سوائے عشاء کی نماز کے، عشاء کی نماز آپ تاخیر سے پڑھنا چاہتے تھے اور پڑھنا پسند فرماتے تھے، اور یہی کہتے تھے کہ اگر میری امت پہ، لوگوں پہ مشقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو میں تو چاہتا ہوں کہ اس کو 1/3 رات کے بعد جا کے پڑھوں، دیر سے پڑھوں. اور کئی دفعہ ہوا آپ نے پڑھی ہے کہ لوگ آئے، صحابہ کرام بیٹھے رہے، اونگتے رہے، نیند آتی رہی ان کو، اور آپ بہت دیر سے آئے، پھر آپ نے نماز پڑھی اور پھر آپ نے کہا کہ اس روئے زمین پر تمہارے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، تم لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے ہو. تو بہرحال مراد یہ ہے کہ نماز کی کتنی، اوقات کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کے وقت پہ ادا کی جائے، اور جب وقت پہ ادا ہوگی وہی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، وہی اصل نماز کا وقت ہے. اگلے باب میں فرماتے ہیں کہ الصلاۃ کفارہ، کہ نماز کفارہ بن جاتی ہے، انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنے کے بارے میں قول کسی کو یاد ہے، کسی کو پتہ ہے کہ وہ کیا فرمایا تھا فتنے کے بارے میں؟ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، معلوم ہے، مجھے معلوم ہے. تو جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم تو اس بارے میں بڑے ہی جری ہو کہ فوراً اس پہ تیار ہو گئے. اس لیے کہ وہ اس وقت حدیث کے بارے میں اتنے خیال رکھتے تھے، احتیاط رکھتے تھے کہ کوئی بات غلط منہ سے نہ نکل جائے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ ایک عام بات نہیں ہے، میری اور آپ کی جیسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ تم واقعی بڑے جری ہو کہ تم اس میں فوراً تیار ہو جائے. تو میں نے یہ کہا کہ کسی بھی شخص کا فتنہ اس کے گھر والوں میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں اور اس کے پڑوسیوں میں، اس کو کفارہ بن جاتی ہیں ان تمام فتنوں کا اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا صدقہ، اس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ جو نیک اعمال کرتا ہے وہ سارے اس کے مسائل جو ہوتے ہیں، فتنے ہوتے ہیں، وہ سب اس کا کفارہ بن جاتی ہے اور وہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ان چیزوں کو. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں اس فتنے کے بارے میں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو کہ سمندر کی لہروں کی طرح وہ موجیں ہوں گی، وہ فتنہ بتاؤ، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ. تو میں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کو تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپ اس میں کسی طرح پھنس جائیں گے. اس لیے کہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، ایک بند دروازہ ہے جس کی بنا پر یہ فتنے آپ تک نہیں پہنچ سکتے اور آپ اس سے محفوظ رہیں گے.
تو حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ یہ دروازہ ٹوٹے گا یا کھولا جائے گا؟ حکمت کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. یکسر ام یفتح، اس لیے کہ کوئی چیز ٹوٹ جائے تو پھر وہ بنتی نہیں ہے، پھر اس کو بنایا نہیں جا سکتا، وہ تو ٹوٹ گئی. اب ایک سمندر کا تھپیڑا آتا ہے، موج آتی ہے، کسی لوگ یا سیلاب آتا ہے تو وہ دروازے توڑتا چلا جاتا ہے، گھروں کو بہا کے لے جاتا ہے، اور پھر کہاں بنتی ہے وہ چیز؟ پھر دوبارہ وہ بناتے ہیں بیچارے. لیکن اگر وہ دروازہ کھولا جائے گا تو پھر بند بھی ہوگا. اسی لیے پوچھ رہے ہیں کہ ایکسر ام یفتح، کہ بتاؤ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو میں نے کہا کہ یکسر، وہ تو توڑا جائے گا، دروازہ کھولا نہیں جائے گا، توڑا جائے گا. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اذن لا یغلق ابدا، پھر تو بند نہیں ہوگا وہ. یہ دیکھیے، یہ ہے نا ان کی حکمت بصیرت. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نہیں، پھر بند نہیں ہوگا وہ فتنوں کا دروازہ. اگر وہ دروازہ توڑا جائے گا تو پھر بند کیسے ہوگا؟ پھر تو قیامت تک کے لیے کھل گیا وہ. تو فرماتے ہیں کہ حذیفہ سے کہا گیا کہ کیا حضرت عمر کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کیا ہے؟ دروازے سے مراد کیا ہے؟ جو فتنوں کے سامنے دروازہ ایک سد منی ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک بیریئر ہے، وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ جانتے تھے. جیسے یہ جانتے تھے کہ کل سے پہلے، آج سے پہلے رات ہے، اس طرح وہ یہ جانتے تھے کہ وہ دروازہ کیا ہے، دروازہ کون ہے. اور میں نے جو حدیث بیان کی ہے، میں نے کوئی قصے کہانی نہیں بیان کی ہے، میں نے حدیث جو رسول اللہ سے سنی ہے وہ بیان کی. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ پھر دروازہ کون ہے؟ کہا کہ عمر دروازہ ہے، عمر کے ہوتے ہوئے کوئی فتنہ نہیں آ سکتا تھا. تو یہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، دروازہ ٹوٹ گیا، اور ٹوٹتے ہی پھر فتنے کی ابتدا ہو گئی. اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد آیا، اور ان کی شہادت کے بعد پھر تو امت قتل و غارت میں پھنس گئی. وہ پہلا فتنہ تھا جو اس امت میں ہوا. اس کے بعد یہ امت تقسیم ہو گئی، ادھر سے شیعہ آ گئے، ادھر سے خوارج آ گئے، ادھر اہل سنت ہو گئے. آپس میں پھر وہ لڑائی جھگڑے، فساد، قتل و غارت، خون ریزی بڑھتی چلی گئی، اور آج تک چل رہی ہے، قیامت تک چلے گی. یہ تھا وہ فتنہ جس کے بارے میں حضرت عمر پوچھ رہے تھے کہ وہ جو فتنہ ہے جو کہ سمندر کی موجوں کی طرح پھیلتا چلا جائے گا، وہ آئے گا، اس کے بارے میں بتاؤ. تو وہ حضرت حذیفہ نے بتایا کہ یہ جو میں نے سنا تھا کہ اس طرح ہوگا. اور اصل بات جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو حضرت حذیفہ نے کہی تھی کہ انسان کے جتنے بھی مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اس کے بارے میں جو پہلے بات کی تھی کہ گھر والوں کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں، مال و دولت کے بارے میں، کاروبار میں، تجارت میں جو مصائب مشکلات آتے ہیں، آدمی پھنس جاتا ہے اور اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. تو فرمائیں کہ پھر اس کے لیے نماز، روزہ، صدقات، خیرات، یہ جو نیک اعمال ہیں، یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے. تو یہ اگر وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے کفارہ بنتی چلی جاتی ہے. اور اس کی مثال ایک اور ہمیں ملتی ہے حدیث میں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، غیر محرم تھی، اس کی محرم نہیں تھی. تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے بتایا یا آپ کو اطلاع دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرما دی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، اور نماز قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصے میں، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علی ہذا، کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ میرے لیے ہے صرف، یہ اللہ کی طرف سے یہ رخصت؟ قال لجمیع امتی کلہم، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری امت کے تمام افراد کے لیے ہے، سب کے لیے ہے. اور ایک روایت میں کہ لمن عمل بها من امتی، میری امت میں سے جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کے لیے ہے کہ یہ نیک اعمال جو ہیں یہ گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. کیا آدمی جو بھی نیک عمل کرتا ہے اپنی نمازوں کی صورت میں، روزے کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی صورت میں جو بھی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ ایک تو ثواب دیتے ہیں،
دوسرے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں بتا دیا گیا۔ تیسرے باب میں فرماتے ہیں کہ باب فضل الصلاۃ لوقتها، وقت پہ نماز پڑھنے کی فضیلت۔ تو یہ حدیث بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، محبوب عمل کون سا ہے، اللہ کو بہت پسند ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا، جو وقت آ گیا تو نماز ادا کی جائے۔ پھر نہیں یہ دیکھا جائے گا کہ نہیں ہماری کوئی بہت ہی اہم میٹنگ چل رہی ہے، بہت ہی اہم ہمارا کام چل رہا ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ڈسکشن ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، نہیں، اسی وقت چھوڑ دیجئے اور نماز۔ اب میں جس سے دیکھتا تھا ہمارے جو ساتھی ہیں مولانا ڈاکٹر فضل الہی صاحب حفظہ اللہ، ان کا یہی تھا کہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں دیکھا اذان ہو گئی فوراً وہ چٹ لکھتے تھے، اور جو بھی بیٹھا ہو، وائس چانسلر بیٹھا ہے یا جو بھی ہے، اس کو بھیج دیتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس میٹنگ کو معجل کر دیں یعنی مؤخر کر دیں اور نماز پہلے پڑھ لیں۔ اگر وہ پڑھ کے رکھ دیتے تب تو وہ اٹھ کے خود چلے جا کے وہ سمجھ جاتے ہیں اب یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جاتے اپنے نماز پڑھتے، پھر نماز پڑھ کے آتے واپس۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو یہی یہ طریقہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ جب نماز کا وقت آ گیا تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ اب کون بیٹھا ہے، کون کہہ رہا ہے کہ یہ ناراض ہو جائے گا کہ یہ دیکھو یہ اٹھ کے چلا گیا، میٹنگ چھوڑ دی اس نے، کام چھوڑ دیا، نہیں۔ تو لہذا اللہ کے ہاں جو سب سے محبوب عمل ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا ہے؟ کہا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کا حق ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، جیسے قرآن کریم نے بھی یہی فرمایا۔ اسی طرح آپ سب نے یہی فرمایا کہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ نیک کام کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کی جائے، ان کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا، جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ بتایا ہے، اور اگر میں اور پوچھتا تو اور بتا دیتے آپ مجھے، اور بتا دیتے اور کون سے اعمال ہیں، لیکن میں نے یہ 3 اعمال ہی پوچھے تو آپ نے بتا دیا کہ پہلا عمل یہ ہے کہ نماز اس کے وقت پہ ادا کی جائے، نمبر 2 یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ اگلے باب میں کہتے ہیں کہ الصلوات الخمس کفارۃ، کہ 5 وقت کی نمازیں جو ہیں وہ کفارہ بن جاتی ہیں انسان کے گناہوں کا، جیسے کہ پچھلی حدیث بھی پڑھی ہم نے، یہاں پہ خاص طور پہ نماز کے بارے میں جو آیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 ما تقول ذلک یبقی من درنہ۔ آپ نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس میں سے دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، 5 مرتبہ ڈبکی لگاتا ہے، نہاتا ہے، تو کیا بتاؤ اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہے گا، کوئی جسم پہ کوئی گندگی رہے گی؟ تو قالوا لا یبقی من درنہ شیء، تو صحابہ کرام نے کہا کہ جی ہاں بالکل اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں رہے گا، کوئی گندگی نہیں رہے گی، بالکل پاک صاف ہو جائے گا، بالکل صاف رہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ ہر دفعہ نہا رہا ہے، 5 مرتبہ نہا رہا ہے، تو بتائیے کہاں رہے گی؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا۔ تو فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، یہ 5 نمازوں کی مثال ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے مثال دی کہ یہ 5 نمازیں جو ہیں وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں۔ جو بھی نماز پڑھتا ہے تو اس سے پچھلے جو
نماز ہے اور اس کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں جو اس نے گناہ کیے ہیں صغیرہ گناہ سب معاف ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا عمل کریں تو اللہ تعالیٰ گناہ ہمارے معاف کر دیں. تو یہی دیکھ لیجئے کہ آدمی جو 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہر نماز کے پہلے جتنے بھی گناہ تھے سب صاف ہو گئے, سب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے. فرمایا کہ الباب المصلی یناجی ربہ, کہ نمازی تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے, مناجات کرتا ہے. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا اعتدلوا فی السجود, سجدے میں اعتدال کیا کرو, مطلب یہ کہ ٹھیک طرح سے سجدہ کیا کرو. ولا یبسط ذراعیہ کالکلب, اور اپنے بازو زمین پہ کتے کی طرح مت بچھاؤ. جیسے کتا اپنے ہاتھ یوں رکھتا ہے زمین پر, پورا اپنی جو ہاتھ ہیں یا تو اس طرح مت بچھاؤ. اور فرمائیں کہ وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ, اور اگر تھوک آ رہا ہے تو اپنے سامنے مت تھوکے, اپنے سامنے نماز میں یا مسجد میں مت تھوکے. وَلَا عَنْ يَمِينِهِ, اور نہ ہی اپنے دائیں جانب تھوکے. کیوں؟ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ, اس لیے کہ وہ تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے, بات چیت میں مصروف ہے, سرگوشی ہو رہی ہے. تو اس وقت کتنی بدتمیزی ہے. آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کوئی شخص بات کر رہے ہیں, آپ اس کے سامنے کھڑے کھڑے تھوک رہے ہیں اس کے سامنے یا اس کے دائیں بائیں. یہ کیسے بدتمیز آدمی ہے, شرم نہیں آتی اس کو؟ بھئی کوئی ٹیشو لے لو, کوئی رومال لے لو, یا ہٹ کے جاؤ, یا کوئی اور طریقہ اختیار کرو. یہ کہ سب کے سامنے تھوک رہے ہو تم, تو کتنا برا لگے گا. تو بہرحال اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی, پہلی بات تو سجدے کے حوالے سے کہ سجدے میں اعتدال, کہ سجدہ یہ تو بالکل ہی آدمی بچھ کے نہ چلے جائے جیسے عورتیں جو بچھ کے پڑھتی ہیں, یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے. تو نہ اس طرح ہو, اور نہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ زمین پر بچھا لیے جائیں, یہ بھی غلط, بلکہ ہاتھ رکھنے ہیں زمین پہ اور کوہنیاں اٹھا کے رکھنا, کوہنیوں کو اوپر رکھنا ہے, نہ جسم کے ساتھ لگانا ہے, نہ زمین کے اوپر بچھانا ہے. دوسری بات کہ تھوک نہ ہو تو آدمی بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے. تو یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب کچی زمینیں ہوتی تھی, کچی فرش ہوتے تھے. اب تو کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں, یا اگر ننگا فرش بھی ہے تو وہ بھی اس پہ ماربل لگا ہوا ہے, تو وہاں پہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے, اگر آپ کے پاس رومال ہے تو رومال نکالیں, اس میں تھوک لیں, ٹیشو پیپر ہے ٹیشو لے لیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ تھوکیں, اس سے منع فرمایا. اور سبب یہی بیان کر دیا کہ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ, کہ نمازی تو اپنے رب سے بات چیت کر رہا ہے, مناجات کر رہا ہے. جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ نمازی یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی, اس نے حمد کہا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی, میری تعریف بیان کی. مالک یوم الدین, میری تمجید کی, میری بزرگی, میری بڑائی بیان کی. تو اس طرح یہ بات چیت چل رہی ہے, مکالمہ چل رہا ہے کہ وہ ایک بات کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا کہ نمازی جو ہے وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. تو یہی مناجات پھر پورے احترام سے ہونی چاہیے, پورے صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. اس طرح تو نہیں ہے کہ آدمی بدتمیزی سے کرے, جیسے کسی اور کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہو سکتی, کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.